من أول يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات. خداوند علی اعلیٰ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے مجھ سے سوال کر کہ خدایا مجھے سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی. غیر المغضوبی، ان کی راہ پر نہیں کہ جن کے ساتھ تو غضبناک ہے. ولا الضالین، ان کی راہ پر بھی نہیں کہ جو پہلے صراط المستقیم پر تھے بعد میں جا کے گمراہ ہو گئے. مومنین، قرآن مجید میں خداوند عالم دو مقامات پر فرماتا ہے. پہلی منزل پر فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. دوسرے مقام پر آواز دیتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. یعنی قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں اللہ نے رکھی ہے. کوئی بھی ایسی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتی جس کا اگزامپل قرآن مجید میں اللہ نے نہ رکھا ہو. مومنین، آج کی دنیا میں جو ہوائیں چلتی ہے اتنی خطرناک ہے کہ ہمیں بہت آگاہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو، ایک حدیث میں معصومین علیہم السلام کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ انسان اپنے جسم کا تو خیال رکھتا ہے کہ کون سی غذا اس کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی غذا ہمارے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن کیا ہم نے اپنی روحانی زندگی پر نظر کی کہ ہماری روحانیت کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ ہمارے بچوں کے لیے کہ ان کی روحانیت کے لیے کون کون سی چیز ان کے لیے خطرناک ہے؟ ایک وہ زمانہ تھا کہ جہاں پر ہم کہیں مجلسوں میں جانا چاہتے اور اگر مجلس پڑھنے والا خدا نخواستہ کم علمی کوئی ایسی مجلس ہو کہ ایسے فاسد عقیدہ ہو تو ہمارے والدین کہتے تھے کہ فلاں کے مجلس میں نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اختیارات تھے. آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، یعنی یوٹیوب میں انسان جاتا ہے، جس کسی بھی سائٹ میں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. یعنی بہت آسانی کے ساتھ ہمارے بچے گمراہ ہو سکتے ہیں، فاسد عقیدہ بن سکتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ ویجیلنٹ نہیں ہوئے. اور ایک بات یاد رکھے، قیامت کے روز یہ بچے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہے. قیامت کے روز اس کا سوال کیا جائے گا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایک پردے دار عورت جہنم میں صرف اس لیے جائے گی کیونکہ اس نے تو پردہ کیا تھا لیکن اپنی بیٹی کو بے پردہ چھوڑا. تو ایسا نہ ہو کہ بچوں کو دیکھ کے بس ہم خوش ہو کہ کتنے پیسے لاتے ہیں، کتنا کماتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے سلسلے میں ہم بالکل غافل رہے. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہم نے تربیت کی بلوغ تک پہنچنے تک اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سورہ اعراف کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو جس میں خدا فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنْ قَرْيَةٍ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، یعنی اصحاب سبت جوز کے بارے میں کہ اللہ نے ان کے لیے ممانعت کی کہ سیٹرڈیز کو ان کو اجازت نہیں تھی فشنگ کرنے کی، باقی دنوں میں اجازت تھی. تو اللہ نے کون سا امتحان لیا؟ جیسے مثال کے طور پر عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نماز جمعہ کا اعلان ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں بیپار بالکل شانت ہوتا ہے، کوئی کسٹمر نہیں آتا. ادھر مؤذن نے اذان شروع کی اور ادھر کسٹمر کا ہجوم
آنے لگا۔ اب ہمارے لیے امتحان ہے کہ پورا دن کوئی بیپار نہیں کیا، ابھی آئے ادھر اللہ بلا رہا ہے، ادھر کسٹمرز آئے، اب ہم کسٹمرز کو اٹینڈ کریں یا اللہ کی آواز پر لبیک کریں۔ ایک سوال کیا گیا کہ کیسے پتا چلے؟ آج دنیا میں جس کسی بھی انسان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو اپنی زندگی کام کرتا ہے، سب کچھ اتنی محنتیں کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ نے ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری رکھی ہے، یہ کام کرنا بھی جہاد ہے۔ یہ کام کرنا جہاد کب ہوگا؟ مثلا ابھی میں آپ کے سامنے مجلس پڑھتا ہوں، اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ کون سا کام کر رہا ہے، آپ ظاہری اعتبار سے کہیں گے کہ نہیں، امام حسین کی مجلس ادا کر رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ لیکن اگر میں اس مجلس کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سننے والے واہ واہ کرے، تو اب یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہوا کہ واہ واہ کے لیے ہوا؟ تو یہی مسئلہ ہے۔ اور ایک آدمی مثلا میرے جیسا، جس کا علم، جس کا ایمان ناقص ہو، کہیں عشرے پڑھنے گیا، کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی، لوگ اتنے روئے مساجد میں، آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن میری نیت کیا ہے کہ فلاں مقام پر جاؤں گا، ہدیہ ملے گا، پیسہ ملے گا، یہ مجلس سے اچھی طرح سے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے ہدیے زیادہ ہو، سننے والے واہ واہ کرنے والے زیادہ ہو۔ تو ذرا انصاف سے بتائے کہ یہ دین کے لیے میں نے ممبر کو استعمال کیا کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے؟ اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر عمل جو ہے وہ نیت کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان کا عمل چھوٹا ہو لیکن اس کی نیت خالص ہوگی۔ قرآن مجید میں سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں پر اللہ نے اکثر عملہ کا استعمال نہیں کیا، احسن عملہ۔ احسن عملہ سے مراد کیا ہے؟ کہ عمل چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن خالصاً لوجہ اللہ ہو، تب جا کے پتا چلے گا کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے۔ ایک صلاۃ پر محمد و آل محمد پر۔ تو اصحاب سب کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ تو ایک قوم تھی، یہ آیت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وقا لما تعظون قوما اللہ مہلکوہم او معذبوہم عذابا شدیدا، یعنی وہ لوگ کہ جو نصیحت کرتے تھے ان لوگوں کو کہ جو سیٹرڈیز کو فشنگ نہیں کرتے تھے لیکن ایک بیچ بناتے تھے کہ وہ جو بڑی بڑی مچھلیاں ٹہلتی ہوئی، جس دن اجازت نہیں تھی فشنگ کرنے کی اس دن مچھلیاں اوپر نظر آتی تھی، جس دن اجازت تھی فشنگ کرنے کی اس دن مچھلیاں دکھتی نہیں تھی۔ یعنی اللہ نے اس طرح سے ان کا امتحان لیا۔ تو اب ایک قوم تھا، ایک قوم تھی، ایک گروہ تھا لوگوں کا، انہوں نے بہت کوشش کی کہ جا کے ان کو نصیحت کرے کہ دیکھو اللہ کا فرمان ہے، تم جو کرتے ہو وہ ایسا ہے گویا اللہ کو بے وقوف بناتے ہو، کسی کو بے وقوف نہیں بناتے، اپنے نفسوں کو بے وقوف بناتے ہو۔ تو ان کو نصیحت کرتے تھے۔ تو تیسرا گروہ کہ جو خاموش گروہ ہے، وہ آگے بڑھ کے کہتا کہ تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو جبکہ تمہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں؟ تو جواب کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں معذرت ہمارے پاس ہو کہ خدایا ہم نے کوشش کی تھی ان کو راہ پر لانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے۔ تو خدا فرماتا ہے اس آیت کے بعد کہ اللہ نے جب عذاب نازل کیا تو وہ گروہ جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی، دوسرا وہ گروہ کہ جو خاموش تھا، ان دونوں پر عذاب نازل ہوا، اور وہ لوگ کہ جو نصیحت کرتے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ کون سا عذاب نازل ہوا؟ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر بن گئے سب کے سب، کہ جو انسان تھے مخالفت کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا، سب بندر ہو گئے۔ لہٰذا ہم میں سے کلکم راعٍ، ہم ہر ایک میں سے ہر کوئی کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ کون سی ذمہ داری؟ جس کے لیے اللہ قیامت کے روز سوال کرے گا، کوئی بری اس ذمہ نہیں ہے۔ صاحب منبر کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرتا ہے، سننے والے میں سے والدین ہیں، ان کی ذمہ داری ان کے بچوں، ان کے اہل و عیال کے اوپر ہے۔ اب ایک زمانہ تھا کہ جب ہم کسی بھی مجلس میں جانا چاہتے تھے تو ہمارے والدین ہاتھ پکڑ لیتے تھے کہ اس مجلس میں نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا فاؤنڈیشن ابھی مضبوط نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر بچپن میں جب میں بائبل پڑھنا چاہتا تھا،
میرے والد منع کرتے تھے کہ ابھی مت پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اپنے دین کا کچھ علم نہیں ہے اور جا کے بائبل پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. پہلے اپنا فاؤنڈیشن مضبوط کرو پھر جا کے دوسری طرف جاؤ. ابھی میں قرآن مجید کی جو آیت پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت، ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن کے اوپر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی. کون؟ اہل بیت علیہ السلام. غیر المغضوبی، ان کی راہ پر ہمیں نہ رکھ کہ جن کے اوپر تو غضبناک ہے. وَلَضَّالِّينَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے راہ راست پر تھے بعد میں گمراہ ہو گئے. اب قرآن مجید میں ہم دیکھیں کہ کئی ایسی واقعات ہیں. آپ نے بلعم بن بعورہ کا نام سنا ہوگا. بلعم بن بعورہ یہ نبی موسیٰ کے زمانے میں تھا. ایسا عابد تھا کہ جس کو مجیب الدعوات کہا جاتا تھا. یہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی. یعنی ایسا مقام تھا. لیکن قرآن میں اللہ نے کہا اس کی مثال کتے کے جیسی ہے، دم ہلانے والا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی وہ عابد جتنی عبادت میں زیادتی کرتا تھا اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا جاتا تھا. لیکن جب اس کو لالچ دی گئی کہ نبی موسیٰ علیہ السلام جس گدھے کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں تم دعا کرو کہ وہ گدھا نبی موسیٰ کو گرا دے اور نبی موسیٰ کی موت واقع ہو، تو اس نے ہاتھ کو بلند کیا. اس کو نہیں پتہ یہ وہ واقعہ جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا نامی شخص تھا کہ جو بڑا دیندار، بڑا پرہیزگار تصور کیا جاتا تھا. یعنی امام علیہ السلام نے جیسے دیکھا لوگوں کا گروہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے. امام نے سوال کیا یہ ہے کون؟ کسی نے کہا یہ بڑا پرہیزگار، بڑا، یعنی جتنی بھی صفت کر سکتے تھے کی. امام علیہ السلام اب اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ اتنا بڑا پرہیزگار، اتنے لوگ اس کو چاہنے والے، یہ کر کیا رہا ہے. امام علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ مارکیٹ میں جا رہا ہے، ایک جگہ پر پہنچا، کوئی ایسا پھل تھا جو بیچنے والا تھا اس کو نہیں پتا تھا، لے کے اٹھا لیا، چھپا دیا. دوسری جگہ پہ گیا، دوسری چیز اٹھا لی. اب کتنی چیزیں اٹھائی اللہ جانے. لیکن بعد میں جا کے غربا اور فقراء کے درمیان جا کے مساکین کے درمیان وہ تقسیم کرتا ہے. تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے تمہیں دیکھا کہ فلاں جگہ پہ تم نے پھل اٹھایا، جس کا پھل تھا اس کو نہیں پتا تھا، اور بعد میں یہ پھل تم نے جمع کر کے جا کے مساکین میں تقسیم کر دیا. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا آپ کون؟ میں جعفر الصادق علیہ السلام. تو وہ کہنے لگا فرزند رسول آپ کو اس کا علم نہیں ہے؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے کہ اس کے نامہ عمل میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو 10 ثواب لکھے جاتے ہیں. میں نے 10 چوریاں کی، 10 گناہ ملے، 10 مسکین میں تقسیم کیا، 10 × 10 100 ثواب ملے. 100 میں سے 10 کو نکالے تو کتنے بچتے ہیں؟ 90. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. امام علیہ السلام نے کہا لیکن تم نے یہ آیت بھی نہیں پڑھی کہ انما یتقبل اللہ المتقین، اللہ صرف متقین کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے. جب تم نے چوری کی تو تو تقوی سے نکل گیا، جب تقوی سے نکل گیا تو کوئی نیکی بچی ہی نہیں. جیسے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. اگر کوئی بے نمازی ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، جبکہ سارے عمل کی قبولیت کا دار و مدار نماز پر ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی نیکیاں قبول ہوگی؟ پیغمبر نے فرمایا اگر نماز قبول تو نیکیاں قبول. اور وہاں پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو خبردار رہنا، اگر جب بندہ چوری کرتا ہے اس کا مطلب ہے تقوی سے نکل جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے کسی کا مال غصب کیا، اگر میں نے کسی کو دھوکہ دیا، اگر میں نے چوری کا مال راہ خدا میں چاہے ہزاروں مسکین کو کھلایا، حدیث قدسی کے اندر خدا فرماتا ہے حرام کے مال سے نیکی کرنا گویا ایسا ہے جیسے انسان کے چہرے میں گندگی ہے اور اس گندگی کو پیشاب کے ذریعے سے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا گندگی کو بڑھاتا ہے، صاف نہیں کرتا. ایک صلاۃ پر محمد وعلی محمد پر.
تو کس کے راہ پر اللہ نے کہا چلو؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوبی، اس کے راہ پر نہیں جس کے ساتھ اللہ غضبناک ہے، ولا الضالین، ولا الضالین کون ہے؟ بلعم بن بعورہ کا ایک ایگزامپل۔ اچھا ابھی اگر بلعم بن بعورہ کی تعریفیں میں کرنے شروع کر دوں ممبر پر کہ بڑا نیک تھا، بڑا عابد تھا، بڑا پرہیزگار تھا، بڑا یہ تھا، تو کوئی بھی صاحب عقل مجھے بیوقوف سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے وہ تھا لیکن اس کا خاتمہ کیسا ہوا، اس کی وہ ساری نیکیاں باقی رہی کہ نہیں رہی۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، خبردار ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کو اس طرح سے مت بلاؤ جس طرح سے آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ انجام کیا ہوگا؟ خدا فرماتے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط کیے جائیں گے، سیز کیے جائیں گے، جبکہ تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک انسان نے پوری زندگی نیکی کی، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میں ایک ایگزامپل دوں، ابلیس نے کتنے سجدے کیے؟ ہزاروں لاکھ سجدے کیے اللہ کے، جیسے سجدہ کرتا جاتا تھا بلندی پاتا جاتا تھا، لیکن جب مخالفت پر آیا ایک سجدہ نہیں کیا، جب مردود ہوا تو وہ سارے سجدے ضائع ہو گئے۔ ان سجدوں کا بیان کرنا ہی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ نے کبھی زبیر کا نام سنا ہے؟ زبیر بن عوام ایسا شجاع تھا، جو امام علی علیہ السلام کی پھوپھی کا بیٹا، زبیر بن عوام امام علی علیہ السلام کی پھوپھی کا بیٹا، ایسا شجاع تھا کہ جس کی تلوار کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ جناب سیدہ معصومہ علیہ السلام وقت آخر امام علی علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یا علی اگر آپ مصروف ہیں تو کیا میں اپنی وصیت زبیر سے کر لوں؟ شہزادی جناب سیدہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ زبیر کا۔ یہ زبیر کون؟ امام علی کی پھوپھی کا بیٹا، امام علی کے ساتھ تھا۔ شہزادی جناب سیدہ علیہ السلام کا انتقال ہوا تب تک امام علی کے ساتھ تھا، لیکن جب امام علی علیہ السلام یعنی 25 سال تقریباً امام کے ساتھ تھا، جب امام ظاہری خلافت میں آئے تو یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اگر امام خلافت پر آئیں گے تو امام مجھے کوئی عہدہ دیں گے۔ امام علیہ السلام عہدہ انسان کی قابلیت کے اوپر دیتے ہیں، اس کے اندر وہ قابلیت نہیں تھی۔ میدان جنگ میں ممکن ہے سب سے آگے ہو، سب سے شجاع ہو، لیکن لوگوں کو کس طرح سے گورنمنٹ کو ٹیکل کرنا ہے اس کے اندر یہ خصوصیت نہیں تھی۔ امام علی علیہ السلام نے اس کو عہدہ نہیں دیا، یعنی پتہ چلا وہ جتنے سال امام کا ساتھ دیتا تھا وہ صرف اس کے اندر ایک غرض تھی کہ امام خلافت اگر ملے گی امام کو تو مجھے عہدہ ملے گا۔ عہدہ نہیں ملا تو انجام کیا ہوا؟ جنگ جمل میں امام کے مخالف آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج تک ممبروں سے کبھی بھی اس شخصیت کی فضائل آپ نے سنے ہیں؟ کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس نے کیا تھا وہ الگ، انجام اس کا کیا ہوا؟ وہ سارے اعمال حبط ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اچھا آپ ذرا بتائیں کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ اگر اس طرح سے کوئی گفتگو کرے کہ اگر اس کی آواز بلند ہو تو اس کے اعمال حبط کیے جاتے ہیں، اس کی اعمال سیز کیے جاتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، انسان کو شعور بھی نہیں ہے۔ شعور شعر سے آیا، شعر بال کو کہتے ہیں، ایک بال کیسے ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے اعمال حبط کیے گئے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے فارمولا دکھایا کہ دیکھو 2 × 2 = 4۔ مثال کے طور پر جو اہل بیت کا وسیلہ لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو وسیلے کے مخالفین ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَالَّذِينَ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اے رسول اگر یہ لوگ تمہارے پاس آئے، تمہارے پاس آنے کے بعد اللہ سے سوال کرے، اللہ سے دعا کرے، اور تم بھی ان کے لیے استغفار کرو، تو لوجدوا الله توابا رحیما، اللہ کو تم بخشنے والا اور رحیم پاؤ گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان خود استغفار کرے اور رسول بھی استغفار کر دے۔ اچھا، اب کہا جاتا ہے کہ یہ آیت تو منافقین کے لیے نازل ہوئی۔ اگر منافقین کے لیے آیت نازل ہوئی تو ہمیں کیا کنسرن؟ ہم نے کہا اچھا، جن منافقین کے لیے خدا نے قرآن مجید میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے ایندھن ہوں گے، وہ منافقین بھی بخشوا سکتے ہیں اگر پیغمبر ان کے لیے استغفار کرے، تو ہم تو ان سے کم ہے، اگر ہمارے گناہ بخشوانے ہو تو اس سے زیادہ بہتر طریقہ کون سا ہے؟ یہاں پر اللہ نے فارمولا دیا، ایسا نہیں ہے کہ 2 × 2 = 4، ہم کہیں کیوں 3 × 3 نہیں ہے، کیوں 4 × 4 نہیں ہے؟ یہ وہابیوں کی آئیڈیالوجی ہے کہ سب کچھ قرآن مجید کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں صرف فارمولا بیان کرتا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں صاحب عقل و شعور کے لیے اللہ نے چھوڑا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایک صلاۃ پر محمد وعلی محمد۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے اتنا خطرناک ہے، ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کون سی سائٹ میں جاتے ہیں۔ ایک آدمی جس کا اوریٹری پاور بہت خوبصورت، بہت اچھا ہے، ہمارے جوان بہت زیادہ اس ٹریک کے اندر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میری مثال دوں، عاشور کے دن مسجد میں امام بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، مرثیہ چل رہا تھا، ایک آدمی آ کر مجھے بولتا ہے آج کل ہمارے اندر غلو بہت ہے، یعنی اس کا فاؤنڈیشن خود مضبوط نہیں ہے، ایسے لوگوں کو سنتا ہے۔ اگر ایسے کو سنیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ بنی امیہ جس کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَشَجَرَةً مَلْعُونَةً فِي الْقُرْآن، یہ وہ شجرہ ہے جو شجرہ ملعونہ ہے قرآن کے اندر۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز کا ہم نے نام سنا، یہ کون سی شخصیت تھی؟ عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ کے فرد میں سے ایک فرد تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز جب چھوٹا تھا، اس کا معلم جو تھا وہ تقیہ میں تھا، محب اہل بیت تھا، شیعہ تھا۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز نے کتنے کام کیے اپنے خلافت کے دور پر؟ 3 کام۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد حدیث کا سلسلہ یہ اس کے اوپر بین کیا گیا تھا، تینوں خلفاء کے زمانے میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ حدیثوں کو بیان کرے۔ جب عمر ابن عبدالعزیز خلافت پر آیا، پیغمبر کی وفات سے 90 ایئرز تک، 90 سال تک حدیثوں کو بیان کرنے کا سلسلہ بند تھا۔ اگر کوئی بھی بیان کرتے اس کو سزا دی جاتی۔ 90 ایئرز کے بعد جب عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو پہلا یہ سلسلہ اس نے شروع کیا۔ آج جو مصیبتیں ہمیں پڑتی ہے، اس نے اس سے لیا، اس نے اس سے لیا، بہت آسان تھا، مولا کائنات نے رسول سے لیا، فلاں نے رسول سے لیا، فلاں نے رسول سے لیا، لیکن یہ سلسلہ سند کا یہ کیوں ایسی مصیبت پڑی؟ اس لیے کہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی بیان کرنے کی، یہ سلسلہ شروع کیا۔ دوسرا، ممبروں پر سے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر سب و شتم لعن و طعن کیا جاتا تھا، اس کو اس نے سٹاپ کروایا۔ تیسرا کام جو اس نے کیا، باغ فلک کو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کیا۔ یہ چھوٹے سے کام ہے، جن ممبروں پر سے اہل امام علی علیہ السلام کے لیے گالیاں بکی جاتی تھی، سب و شتم کیا جاتا تھا، اس نے سٹاپ کروایا۔ کس طرح سے؟ ایک صلاۃ پر محمد وعلی محمد پر۔ کس طرح سے اس نے ایک راہب کو بولا کہ دیکھو میں دربار میں ہوں گا اور تم دربار میں آ کے علماء کے درمیان میری بیٹی کا ہاتھ مانگنا کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں تمہیں کہوں گا کہ تمہیں شرم نہیں ہے، کافر ہو کے میری بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہو، تب تم مجھ سے کہنا کہ کیا تمہارے پیغمبر نے کسی کافر کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دیا تھا؟ میں کہوں گا کس نے کہا کہ علی کافر تھے؟ تو کہا اگر کافر نہیں تھے تو ممبروں پر سے اس کے اوپر لعن و طعن کیوں کیا جاتا ہے؟
جب میں ایسے تم مجھے جواب دینا تب میں علماء سے مخاطب ہو کر کہوں گا کہ اگر اس کا جواب ہے تو دے، ورنہ تو آج سے ممبروں پر سے امام علی کے لیے یہ سب و شتم ختم کیا جائے۔ یہ پہلا۔ دوسرا، تیسرا، 3 کام کیے۔ اچھا، تھا بنی امیہ، قرآن مجید نے کہا کہ یہ پورا شجرہ ملعونہ ہے، تو یہ اچھے کام کیا کیسے؟ اس لیے کہ جو اس کا معلم تھا وہ تقیہ میں تھا شیعیان اہل بیت، محب اہل بیت تھا لیکن تقیہ میں تھا۔ اچھا، اب اس سیناریو کو ہم وائس ورثہ کریں۔ جس خاندان کو اللہ نے ملعونہ خاندان کہا، اس کے اندر سے ایک فرد ایسا نکلا، کیسے؟ کیونکہ وہ تقیہ میں تھا، اس کے اندر محبت ڈالتا جاتا تھا۔ ابھی جو ماحول چل رہا ہے، خدا نخواستہ اگر وائس ورثہ کر دے اس چیز کو، اور ہمارا بیٹا ممکن ہے کہ پورا خاندان نیک ہو، پورا خاندان اچھا ہو، دیندار ہو، یہ ہو، لیکن کسی ایسے کے ہاتھ میں لگ جائے کہ جو تقیہ کر رہا ہو اپنے کفر کو ظاہر نہ کر رہا ہو، یا اپنے فاسد عقیدے کو ظاہر نہ کر رہا ہو، تو ذرا انصاف سے بتائے، تعجب نہیں ہوگا کہ آدمی کہے گا کہ باپ کا اور بیٹے دیکھو کس طرف جا رہے ہیں۔ یعنی یہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کن کن کو سنتے ہیں، اور اگر ہمارے بچے کے کوئی بھی سوالات ہو، خبردار اس کو چپ نہ کروائے۔ اگر کہے خدا کیسے ممکن ہے کہ پہلے سے ہے، یعنی جو بھی سوالات ہو، اگر نہیں پتہ تو ان کو علماء کے پاس لے جائے۔ ایک عالم ممکن ہے اس کو اکتفا نہ کر سکے، مطمئن نہ کر سکے، دوسرے عالم کے پاس جائے، سید دروس کے پاس جائے، کسی کے پاس جائے، یعنی کوشش کرے کہ قیامت کے روز ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کے سلسلے میں ہم سے سوال کیا جائے۔ اگر بچے گمراہ ہو گئے تو گردن ہماری پکڑی جائے گی، کوئی بھی آزاد نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ آج میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں، ہمارے سارے عمل کا دار و مدار نماز پر ہے۔ آج آپ یوٹیوب میں جائیں، آپ کو تعجب ہوگا، یعنی ہم کوفے والوں کے اوپر ہنستے، لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ امام حسین نے کیا کہا کہ کوفے میں مسلم کو بھیج رہا ہوں، مسلم میرا ایمبیسیڈر ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت گویا حسین کے ہاتھ پر بیعت، اس کی مخالفت گویا حسین ابن علی کی مخالفت۔ آج ہر مرجع یہ کہتا ہے، ہر مراجع یہ کہتے ہیں کہ شہادت ثالثہ، اب ذرا یوٹیوب میں جائے اور شہادت ثالثہ ٹائپ کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ ایک آدمی، وہ جو کہا جاتا تھا کہ بندر ممبر پر تشریف رکھیں گے، ممبر پر بیٹھیں گے، کبھی کبھی یہ واقعات دیکھ کے یہی ہوتا ہے کہ نہیں وہ زمانہ ابھی کا زمانہ ہے۔ ہم سنتے تھے بنی امیہ کا زمانہ، لیکن واقعی ابھی کا زمانہ ہے۔ ایک آدمی اپنے مرجع وقت کی مخالفت کرتا ہے، اپنے زمانے کے نائب امام کی مخالفت کرتا ہے، اور صاحب منبر جس کو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ نہیں جانتا، صرف اس کے پاس اوریٹری پاور ہے، اوریٹری پاور کے ذریعے سے ایک دو حدیثیں لے کے بیان کرتا ہے۔ دیکھیں امام صادق نے شہادت ثالثہ پڑھا تھا، امام صادق نے پڑھا، امام کاظم نے پڑھا، ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے مراجعوں نے ان حدیثوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب کہ مراجع کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شہادت ثالثہ اشہد ان علی ولی اللہ تشہد میں پڑھے، اس کی نماز باطل۔ ہم کہتے ہیں ہم مقلد ہے آیت اللہ سستانی کے، ہم مقلد ہے رہبر آیت اللہ خامنائی کے، اور یہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہے اگر شہادت ثالثہ پڑھا جائے۔ میں کہتا ہوں نہیں، میرا عقیدہ جب تک میرا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، اصول دین مکمل نہیں ہوتا، اگر علی ولی اللہ نہ ہو تو نماز کیسے مکمل ہوگی؟ یعنی مراجع کی مخالفت کر کے امید کرتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہوگی اور ہمارا ایمان زیادہ سخت ہے۔ مولا کائنات نے اسی بنا پر تو کہا تھا